اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ۔ حج کے مہینے معلوم و مقرر ہیں، چنانچہ جس شخص نے ان مہینوں میں حج کو لازم کر لیا تو حج کے دوران میں وہ جنسی باتیں نہ کرے، اللہ کی نافرمانی نہ کرے اور کسی سے جھگڑا نہ کرے، اور جو نیک کام تم کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے، اور حج کے لیے زاد راہ لے لو، بے شک بہترین زاد راہ تقویٰ ہے، اور اے عقل مندو تم مجھ ہی سے ڈرو۔ ارشاد باری تعالیٰ حج کے مہینے معین ہیں جو معلوم ہیں، کہ معنی ہے کہ حج کا احرام حج کے مہینوں میں ہی باندھا جا سکتا ہے۔ حضرت ابن عباس سے بھی یہی مروی ہے، اور اس کے بارے میں ایک مرفوع حدیث بھی ہے کہ ابن مردویہ نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ حج کے مہینوں کے سوا حج کا احرام باندھے۔ ارشاد باری تعالیٰ اشہر معلومات کے بارے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بیان کیا ہے کہ ان سے شوال، ذوالقعدہ اور 10 دن ذی الحجہ کے مراد ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، چنانچہ جس شخص نے ان مہینوں میں حج کو لازم کر لیا، یعنی احرام باندھ کر اپنے اوپر حج کو واجب کر لیا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حج کے لیے احرام لازم ہے اور احرام باندھنے کے بعد حج کو جاری رکھنا چاہیے۔ ارشاد باری تعالیٰ فلا رفث کے معنی یہ ہیں کہ جو شخص حج یا عمرے کا احرام باندھ لے تو وہ عورتوں سے رفث یعنی جمع سے اجتناب کرے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ سورہ بقرہ میں روزے کی راتوں میں تمہارے لیے اپنی عورتوں کے پاس جانا جائز کر دیا گیا ہے، میں بھی رفث کا لفظ عورتوں کے لیے مباشرت کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ حج میں جس طرح عورتوں سے مباشرت حرام ہے، اس طرح اس کے مبادیات، بوس و کنار اور عورتوں کی موجودگی میں اس موضوع پر گفتگو بھی حرام ہے۔ حضرت ابن عباس اور ابن عمر کا یہ قول ہے کہ رفث سے مراد عورتوں سے مباشرت ہے۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور نہ کوئی برا کام کرو۔ منقسم اور دیگر کئی راویوں نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ فسوقہ سے مراد گناہ کے کام ہیں، اور فسوقہ سے مراد حرم میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کام کرنا ہے، یا مراد گالی دینا ہے۔ گالی دینا فسق اور اسے قتل کرنا کفر ہے۔ جن لوگوں نے یہ کہا کہ یہاں فسوق سے مراد تمام گناہ ہیں، انہی کا قول زیادہ صحیح ثابت ہوتا ہے۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اور نہ حج میں کسی سے جھگڑے سے مراد لڑائی جھگڑا ہے۔ اور ابن جریر نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے ولا جدال فی الحج کے بارے میں روایت کیا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ تم اپنے ساتھی سے لڑائی جھگڑا کرو حتیٰ کہ اسے ناراض کر دو۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جو نیک کام تم کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے برے قول و فعل سے منع فرمایا تو اب نیک کام کرنے کی ترغیب دی ہے، اور فرمایا ہے اسے تمہارے نیک کام کا علم ہے، وہ قیامت کے دن اس کی پوری جزا عطا فرمائے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور حج کے لیے زاد راہ رستے کا خرچ ساتھ لے جاؤ، بے شک بہترین زاد راہ پرہیزگاری ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ اہل یمن حج کرتے تو زاد راہ ساتھ نہیں لیتے تھے، اور کہتے تھے ہم توکل کرنے والے ہیں۔ تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ نازل فرمائی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جب وہ احرام باندھتے اور ان کے پاس زاد راہ ہوتا تو وہ اسے پھینک دیتے اور نیا زاد راہ لے لیتے، تو اس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا اور حکم دیا کہ وہ آٹا، ستو اور روٹی وغیرہ بطور زاد راہ ساتھ لے جائیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک بہترین زاد راہ پرہیزگاری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب دنیا کے اس سفر میں زاد راہ ساتھ لینے کا حکم دیا تو ساتھ ہی سفر آخرت کے لیے زاد راہ کی تیاری کی طرف بھی رہنمائی فرما دی، اور یہ کہ آخرت کے لیے تقویٰ کو بطور زاد راہ کے تیار رکھو، جیسا کہ فرمایا سورہ اعراف میں۔
اور جو پرہیزگاری کا لباس ہے وہ سب سے اچھا ہے۔ یعنی پہلے اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر لباس حسی کا ذکر فرمایا تو پھر ساتھ ہی لباس معنوی کی طرف بھی رہنمائی فرما دی، اور لباس معنوی سے مراد خشوع، اطاعت اور تقویٰ ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی ذکر فرمایا کہ معنوی لباس زیادہ بہتر اور زیادہ نفع بخش ہے۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اور اہل عقل مجھی سے ڈرتے رہو، اور اہل عقل و دانش جس شخص کو اپنی گرفت، میری سزا اور میرے عذاب سے خوب ڈرنا چاہیے، وہ میری مخالفت کرتا اور میرے حکم کی اطاعت نہیں بجا لاتا۔ صدق اللہ العظیم۔